الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کلو ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولایتک یا علی یا علی یا علی علیہ السلام مدد صلوات بآواز بلند پڑھیں اللہ۔ ہر کوئی تھکا ہوا ہے، مجھے بھی پتہ ہے، تھکاوٹ کو اپنے آپ سے دور کریں، بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہ صلی اللہ۔ ایک اپنے جلال کو قائم کر کے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہ۔ بھائیان نے جو سایہ محنت کی ہے، ان کی قبولیت کے لیے بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہ۔ جو مریض ہیں ان کی صحت یابی کے لیے سید منیر شاہ صاحب بیمار ہیں، ان کی صحت یابی، اپنے اپنے مریضوں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل کے لیے بھی صلوات پڑھیں اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری، ابو ذر مزاج کمبر طبیعت سلمان حیثیت بلول شریعت بن کے دونوں ہاتھ بلاندہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، تبرہ بہت ثواب ہے، سارے بولو دشمنان اہل بیت پہ لعنت، صلوات بآواز بلند پڑھیں اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، صلی اللہ۔ الحمدللہ ذی الشان العظیم والفضل العمیم، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی والسراج المضیء والکوکب الدری، صاحب الوقار ودار السکینہ المدفون بأرض مدینہ، العبد المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ العظم امام زماننا، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام یا عباس انت الرجل الفقیر، صلوات پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ۔ تاری جیسی نعمت عطا کی ہے، درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے پاؤں سے مس مٹی کو اللہ نے کھا کے شفا بنا دیا۔ نہ میرے پاس ٹائم ہے نہ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ میرے مزاج سے واقف، میں آپ کے معیار سے واقف ہوں، بغیر کسی تمہید کے ادھر ادھر کی بات کیے گفتگو کرنے لگا ہوں۔ اس نیٹ کی دنیا میں ہر بندہ دوسرے کو دھوکہ دے کے، فراڈ کر کے، چکر بازی کر کے سمجھتا ہے میں اس سے عقل مند بھی ہوں، ذہین بھی ہوں، تیز بھی ہوں، میں نے اسی جملے پہ چیک کرنا ہے کہ کتنے منٹ پڑھنا ہے یا کیا پڑھوں یا کیسے پڑھوں۔ ہر بندہ دھوکہ فراڈ کر کے سمجھتا ہے میں عقل مند ہوں، ذہین ہوں، تیز ہوں۔ دنیا پر فریب میں وفا کی اکلوتی تصویر کو حضرت عباس کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے یار، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ چاند بھائی ان کو تو گرمی لاگی کوئی نہیں رہی، پنکھے بند کر دو، یہ تو بیدار بیٹھے ہیں۔ دنیا پر فریب میں وفا کی اکلوتی تصویر کو حضرت عباس کہتے ہیں۔ رسول خدا نے کیا فرمایا؟ حسین تو دین کی پناہ ہے،
توجہ کرنا، حسین تو دین کی پناہ ہے۔ 28 رجب کو یہی حسین عباس کے سہارے جا رہا ہے۔ ایسے سننا ہے تو میں چھوڑ جاؤں گا، اور میرے پاس ڈیوٹیاں ہیں، وہاں بھی جا کے ڈیوٹیاں ادا کرنی ہے، ٹائم نہیں ہے، توجہ سے الفاظ ضائع نہ کرنا۔ حسین تو دین کی پناہ ہے، یہی حسین 28 رجب کو عباس کے سہارے جا رہا ہے۔ اب مجھے کہنے دو، دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں، دین پناہ جس کی پناہ میں ہو اسے حضرت عباس کہتے مالک اللہ۔ دین جس کی پناہ میں ہو، بھئی دیکھیں شب جمعہ ہوتی ہے نا، ہماری چھوٹی بچیاں کیا کرتی ہیں، تھوڑی سی نیاز پکا کے چراغ جلا کے عباس کے علم کے نیچے آ جاتی ہیں۔ باپ بیرون ملک ہے، بھائی بیرون ملک ہے، ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ جس کے گھر پہ عباس کا علم ہے، کمی کی اس سے بات ہے، کون عباس؟ بغیر ہاتھوں کے جو تیرا میرا ہاتھ تھام لے اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بغیر ہاتھوں کے جو تیرا میرا ہاتھ تھام لے۔ اللہ نے اپنا ایک مظہر بنایا جس نے اللہ کی صفات کو ظاہر کیا۔ بھی نماز کے بعد دعا، عزاداری کے بعد دعا، حج کے بعد دعا، نیاز ماتمداری کے بعد دعا، مجلس کے بعد دعا، فقیر کو صدقہ دیا، بھئی میرے لیے دعا کر دے، ہر عبادت کے بعد دعا، چھوٹی سی عبادت اس کے بعد دعا، میری بات سر سے نہ گزرے دل میں اترے، چھوٹی سی عبادت اس کے بعد دعا، اتنی لمبی عبادت کہ ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے علی، عبادت اتنی، لیکن آج تک اللہ سے کوئی چیز مانگی نہیں۔ میں خطاب کر رہا ہوں قدردانوں میں، مانگی نہیں، کیوں؟ مانگتا وہ ہے جو خرید نہ سکتا ہو۔ علی نے جب بھی کیا ہے اللہ سے مانگا نہیں، جب بھی کیا ہے سودا کیا ہے، سودا۔ کیسا سودا؟ کبھی نیند کے بدلے مرضیاں خرید لی۔ کیسا سودا؟ کبھی نیند کے بدلے مرضیاں خرید لی، کبھی ضربت کے بدلے عبادت خرید لی، کبھی انگوٹھی کے بدلے ولایت خرید لی۔ اللہ اکبر، اللہ ہے غریب۔ اس علی نے ہر نبی کی دعا کی قبولیت کا سبب ہے نام علی۔ آدم کو توبہ ملی نام علی کا صدقہ، نوح کی کشتی حج کو لے کھا رہی تھی تو کنارے پہ لگ گئی، نام علی کا صدقہ، یوسف کنبے سے نکل گئے، نام علی کا صدقہ۔ ہر کسی کی دعا کی قبولیت کے سبب کا نام علی ہے۔ میں قدردانوں میں پڑھ رہا ہوں، میں عزت والوں میں پڑھ رہا ہوں، ہر نبی کی دعا کی قبولیت کا سبب کا نام علی ہے۔ اس علی کی تہجد کی دعا کا نام عباس ہے۔ طالب کے گھر کی شان کو عباس کہتے ہیں، تمیز کفر اور ایمان کو عباس کہتے ہیں۔ دل علی پہ جو اترا 26 ہجری کو، وفاؤں کے اس قرآن کو عباس۔ اس علی کی تہجد کی اللہ نے، ہاں تاریخ پڑھو، اسلام پڑھو، ہسٹری پڑھو، ہر معصوم کو اللہ نے ایک ولی دیا، ہر معصوم کو اللہ نے ایک مددگار دیا، ہر معصوم کو اللہ نے ایک مددگار دیا تاکہ اس کی پشت پناہ لے کے، اس کی ٹیک لے کے، اس کا آسرا لے کے، اس کا سہارا لے کے، اس کا ساتھ لے کے پیغام پہنچا سکے۔ توجہ کرنا، اللہ نے موسیٰ کو ہارون دیا، زکریا کو یحییٰ دیا، مصطفیٰ کو علی دیا، حسین کو عباس دیا، حسین کو عباس دیا۔ توجہ کرنا، حسین کو عباس دیا، مددگار دیا، مددگار۔ ہر ولی کو، ہر معصوم کو ایک مددگار دیا۔ مدد بھی 2 قسم کی ہوتی ہے۔ کتنے قسم کی؟ 2 قسم کی مدد ہوتی ہے، ایک پشت کی، ایک سینے کی۔ یار چلو آپ نہیں بولے، میں سمجھا کے جاؤں، ڈیوٹی میری ہے۔ یہ ہم اپنے کلچر میں بھی بولتے ہیں بھی اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، تو جو کہہ رہے ہو اس کی پشت پناہی کون کر رہا ہے، تو
تو پتہ چلا مدد دو قسم کی، ایک پشت کی ایک سینے کی۔ کب تک بولو اور بولتے رہو پھر بھی حق ادا نہ ہوگا، لیکن چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، جتنا بولو گے فراست امی وصول کر لے گا۔ پشت کی مدد، سینے کی مدد۔ مصطفیٰ کی پشت کی مدد کا نام خدیجہ ہے، سینے کی مدد کا نام ابو طالب ہے، لیکن حسین کی پشت کا نام بھی عباس ہے، سینے کا نام بھی عباس۔ اللہ اکبر۔ حسین کی پشت کا نام بھی عباس ہے، سینے کی مدد کا نام بھی عباس ہے۔ اچھا، عربی زبان میں جو مدد کرے اسے ناصر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ناصر۔ مدد کرے تو پتہ چلے گا ناصر ہے، مدد نہیں کرے گا تو نہیں پتہ چلے گا ناصر ہے یا نہیں ہے۔ مدد کرے تو ناصر، نہ کرے تو کوئی پتہ نہیں ناصر ہے یا نہیں۔ لیکن توجہ کر رہا ہوں، مدد کرے تو ناصر، نہ کرے تو کوئی ناصر نہیں۔ لیکن جو مدد کرے یا نہ کرے، جس کا وجود ہی مددگار ہو، اسے عربی میں اون کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کبھی علمی باتیں بھی سن لیا کرو۔ جو مدد کرے اسے ناصر، جو مدد کرے یا نہ کرے اسے عربی میں اون کہتے ہیں۔ چلو میں قریب کرتا ہوں، اون کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو خیبر میں نبی نے فرمایا تھا تجدہ اون لکا، میں کہہ گیا تم رہ گئے، وہ تمہارے لیے اون ہوگا۔ اس سے جلدی تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ جو مدد کرے اسے ناصر، جو مدد کرے یا نہ کرے، جس کا وجود ہی مددگار ہو اسے اون کہتے ہیں۔ اب کتنا بولو گے؟ اون کہتے ہیں۔ اون خیبر میں علی تھا، کربلا میں عباس تھا۔ اون خیبر میں علی تھا، کربلا میں، اور یہی تو وجہ ہے جناب سیدہ نے فرمایا تھا یا علی میرے بعد شادی کرنا کلابیہ خاندان کی مستور سے، اسے ایک بچہ پیدا ہوگا، یکونو لولدک اونن فی الکربلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یکونو لولدک اونن فی الکربلا۔ اللہ جانے کون سا خطیب ہے جو ایسے جملے بتائے جو فراست امی بتا رہا ہے۔ اون تھا خیبر میں علی، کربلا میں عباس۔ اللہ بات سمجھ آ جائے اس جڑا والا کے مجمع کو۔ فرق ہے، خیبر میں علی نے لڑ کے بتایا میں اون ہوں، کربلا میں عباس نے بغیر لڑے بتایا میں اون ہوں۔ خیبر میں نبی نے کیا فرمایا؟ کل علم اسے دوں گا جو راجل ہوگا۔ راجل کون ہوگا؟ راجل ہوگا۔ جملہ کہوں، علی کے بعد حسین کی زبان سے راجل کہلوانے والا صرف عباس ہے، صرف عباس ہے۔ اس جملے کی وضاحت ہونی چاہیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حسین نے کیوں فرمایا یا عباس انت رجل الفقی۔ جی اس جملے کی تفصیل چاہیے نہ، ٹائم نہیں قوم کا ضائع کرنا۔ میں نے بچہ، میں ایک جملہ آپ سے مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑا مطمئن ہو کے سن رہے ہو، لیکن یاد رکھنا عباس پڑھنے کے لیے بھی جلال چاہیے، سننے کے لیے بھی جلال چاہیے۔ جلال سے سنو یار، کیسے بیٹھے ہو؟ عباس کی شان پہ تم نہیں بولنا ہے، پشاور سے داد نہیں آنی ہے۔ توجہ کر رہے یہ نہیں توجہ کر۔ بچہ، راجل کی تفسیر کیا ہے؟ عربی زبان میں بچہ جب شکم مادر میں ہو اسے جنین کہتے ہیں، وہی بچہ جب ماں کے شکم سے باہر آ جائے اسے مولود کہتے ہیں، وہی بچہ جب دودھ پینے لگے اسے رضی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں وہی بچہ جب جھولے میں ہو اسے سبی کہتے ہیں، وہی بچہ جب جھولے سے باہر قدم رکھے اپنی ایڑیوں کے بال چلنے لگے
اسے عربی میں شات کہتے ہیں۔ چلے گئے ہو یا یہی بیٹھے ہو، وہی بچہ جب قدموں پہ چلنے لگے اسے طفل کہتے ہیں، وہی بچہ جب جوانی میں قدم رکھے اسے غلام کہتے ہیں، اور وہی بچہ جب جوانی کو زیر کر لے اسے راجل کہتے ہیں۔ اور عباس صرف راجل نہیں، فرمایا عباس انت راجل الفقی، تو راجل نہیں ہے، تو راجل فقی ہے۔ اچھا فقی کا معنی کیا ہے؟ فقی کا کیا معنی ہے؟ جسے دین کی سوجھ بوجھ ہو، فقی کسے کہتے ہیں؟ جسے دین کی سوجھ بوجھ ہو اسے فقی کہتے ہیں۔ حسین کون ہے؟ حسین کون ہے؟ حسین دین کی پناہ، دین کی پناہ جسے دین کا سمجھدار کہے اسے عباس کہتے ہیں۔ آئے آئے آئے، دین کی پناہ جسے دین کا سمجھدار کہے اسے، لیکن جملہ کو جسے حسین کی سوجھ بوجھ ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ جڑا والا کا مجمع، عباس پڑھوں شروع کروں؟ اجازت دیتے ہو؟ ابھی یہ بات شروع کرنے لگا۔ جو عباس ہم نے سنا ہے نا آج تک، وہ عباس نہیں سنا، وہ عباس کی مجبوری سنی ہے۔ میں کو بات کر رہا ہوں یار، جو ہم نے آج تک عباس سنا ہے وہ عباس نہیں سنا، وہ عباس کی مجبوری سنی۔ کیمرہ مین ایک منٹ ان کی طرف مارنا کیمرہ، مجھے بعد میں دکھانا۔ عباس کی مجبوری سنیے، کیوں؟ جرت عباس کا قرآن اطرام حسین میں غلاف سے بغیر آیا ہی نہیں ہے۔ آئے ہے نہ بول تیری مرضی ہے، میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں۔ جرت یا اللہ، جرت عباس کا قرآن پھر سنو، غلاف سے بغیر آئے ہی نہیں۔ عباس حسین کے سامنے ساری زندگی ایسے چپ رہا جیسے علی کے سامنے قرآن چپ رہا۔ اللہ اکبر۔ سنو گے عباس؟ شب عاشور سنو گے عباس؟ سننا چاہتے ہو؟ چھوڑ دوں، موضوع تبدیل کر دوں؟ شب عاشور فرمایا عباس جا فوج اشقیاء کو سمجھا کے آ۔ اشل پہ سوار ہوئے، قریب ہوئے، فرمایا او فوج اشقیاء، عباس تم مجھ سے جان مانگو نا میں جان دے دوں، لیکن اس بدلے میں جملہ نہ دوں جتنا قیمتی ہے۔ عباس ان سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں او فوج اشقیاء، عباس اپنے کریم سردار کے کرم کے سبب تمہیں ایک رات کی اور مہلت دیتا ہے۔ جو میرے لیے بولا جاتا نہ بولے، میں جملہ کہتا ہوں۔ عباس اپنے کریم سردار کے کرم کے سبب تمہیں ایک رات کی اور مہلت دیتا ہے۔ فوج کا ایک جتھا آگے بڑھا، عباس اتنا قریب ہوئے نا ان کے گھوڑوں کے منہ عباس کے اشل کے قریب ہو گئے۔ عباس ہمارے لشکر کی تعداد دیکھ، ہم چاہیں تجھے واپس نہ جانے دیں۔ اب عباس نہیں رہا، علی بن گیا۔ فرمایا خبردار، مجھے آپ 9 لاکھ کو مارنے کے لیے جنگ نہیں صرف جنازے کی نیت کرنا ہوگی، لیکن فرمایا میری مجبوری یہ کہ مجھ پر آپ جیسوں کا جنازہ پڑھانا حرام ہے۔ بول حرام ہے؟ نہ بندے کتنے بیٹھے ہو، کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گھر پہ علم ہے، ایسی داد میں نے پورے 10 دن کسرے بطول میں ویڈیو کیمرے لگے ہوئے تو چیک کرو کہیں پہ داد مانگی ہو، نہیں مانگی۔ لیکن ابھی آج مجھے میرا حق چاہیے۔ اللہ کے جلال کو جلال آ گیا۔ غازی نے اشل کی بات کھینچی، ان کے قریب گئے، فرمایا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں۔ حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں۔ جو ٹکر غازی کے صدقے کھاتا ہے کمی کی اس کے پاس ہے، حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں۔
فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں، فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں، سجا کے کرب و بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں۔ چپ نہ رہنا، خدا کا واسطہ۔ غازی فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں، مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں۔ جس کی سانس چل رہی ہے، جس کی سانس چل رہی ہے، میری اس بندے سے بات ہے، دیکھ کے کہتے ہیں غازی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غازی فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے۔ جلی علی میں، علی ہے مجھ میں، مکین سوچو کہاں ولی ہے، تم ایک کلی سے ڈرے ہوئے ہو، میری کلائی میں دو آئے۔ ہاتھوں کو سلام ہے یار، کیا بات ہے یار، ان ہاتھوں کو سلام۔ تم ایک کلی سے ڈرے ہوئے، میری کلائی میں۔ باتیں آپ کی سنی ہوئی انداز بیان آج بدل دیتا ہے۔ میں نے پہلے دن سے کہا ہے فراست قمی کسی کے چبائے ہوئے الفاظ پڑھنے کا عادی نہیں ہے۔ اپنے الفاظ پڑھتا ہوں، اپنا سینہ پڑھتا ہوں، اپنا پھیپڑا لگاتا ہوں، اپنے کلیجے سے لگاتا ہوں باتیں۔ کربلا میں کتنی فوج تھی؟ 9 لاکھ۔ ہر سال میں کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ 2۔ 9 کو 2 سے ضرب دو، کتنا بنا؟ 18 لاکھ آنکھوں سے جو نیند چھین لے اسے عباس کہتے ہیں۔ 18 لاکھ آنکھوں سے۔ میں نے کہا عباس سننے کے لیے بھی جلال چاہیے، پڑھنے کے لیے بھی جلال چاہیے۔ میں پڑھوں عباس، اجازت دیتے ہو پڑھوں؟ 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عباس فرماتا ہے او حسب نسب کے حرام زادو، حسب نسب کے حرام زادو، عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے ہو۔ غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر۔ غازی فرماتا ہے زمین حق مارے فاطمہ ہے، اناج کھا کے بدل رہے ہو، نمک حرام اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو۔ چپ نہ رہنا تمہیں غازی کا واسطہ۔ غازی فرماتا ہے سنو جگر کھور ماں کے بیٹو، تمہاری خصلت میں ہی دگا ہے، جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا وہ حسین کیا؟ جس کا غازی جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا وہ حسین کیا ہے۔ کربلا کے نا 2 شہداء کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ فقیہ۔ لطف لینا، چلو میں اپنی کلچر کی زبان میں کہتا ہوں، کربلا کے 2 شہداء کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ ایک جناب حبیب ابن مظاہر اور دوسرا حضرت عباس۔ جیسے کہ میں نے شروع میں حدیث پڑھی امام حسین کی، یا عباس انتا رجل الفقیہ، اے عباس آپ فقیہ مرد ہیں۔ اچھا جی میں نا 1 منٹ کے لیے رک گیا ہوں، میں چیک کر رہا ہوں کہ سوچ رہا ہوں کہ آپ نے حضرت عباس کا خطبہ سنا ہوا ہے کہ جو کعبے کی چھت پہ دیا، میں نے وہ نہیں پڑھنا۔ اگر اجازت دو، اجازت نہیں بلکہ میں کہتا ہوں اگر برداشت کر سکو تو حضرت عباس کا شب عاشور کا خطبہ سناؤں۔ نہیں برداشت ہوتا ہے تو پھر پہلے وعدہ کرو مجھ سے، ہو جائے گا، قیمت بھی ادا کرو گے۔ حضرت عباس نے نا ان سے بات کی، ہجوم دیکھا، واپس آئے، اپنے صحابہ کو جمع کیا، ایک خطبہ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے مجھے کتنے منٹ ہو گئے ہیں، مجھے 25 آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے،
آدھے گھنٹے میں میں نے حضرت عباس کے علاوہ کوئی دائیں بائیں بات نہیں کی، کوئی ادھر ادھر کی مثال نہیں دی، ڈائریکٹ عباس پڑھ رہا ہوں۔ اب بغیر وقت آپ کا ضائع کیے آگے بڑھنے لگا ہوں، میرے جملے ضائع نہ ہوں، میرے الفاظ ضائع نہ ہوں، ادھر ادھر کی کسی کو ہوا نہیں لگ رہی، ہوا کی طرف توجہ نہ کرنا، کسی کے لیے جگہ تنگ ادھر نہ دیکھنا، میرا خطبہ سننا خدا کا واسطہ، میرا یہی حق ہے، میں دولت نہیں مانگ رہا، میں توجہ مانگ رہا ہوں، یہی میرا حق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ مبدع الانوار ومولج اللیل فی النہار ایہا الاخیار لا تفزعوا من ہجوم الکفار لا تفشلوا من کثرت الاشرار لانہم کلاب النار الستم تعرفونی انا حیبت الجبار انا طلبت القرار انا سیف ذوالافکار غدا اغیر جبریرا غدا اذکرکم زلازلۃ عظیما حفر حفرا بحافر فرزی لأہل الشام۔ لمبا ہے خطبہ جی، سامعین ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں، کہو تو ابھی 1.5 گھنٹہ پڑھتا ہوں حضرت عباس، لیکن ساتھ دو تو پڑھوں گا، جہاں تک ساتھ رہا پڑھتا جاؤں گا۔ علی 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 ہر دم علی علی ہر دم علی علی جو نعرہ لگائے من کی مراد پائے، جو نہ لگائے سینٹر جیل جائے، دونوں ہاتھ بلند کر کے کلے ایمان نعرہ حیدری۔ جو نعرہ لگائے سینٹر جیل کیوں جائے، جہنم میں جائے، سینٹر جیل میں اس کا کیا کرنا۔ علی کے دشمن کے لیے تھوڑی بد دعا نہ کیا کرو، بڑی بد دعا کیا کرو۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ فرمایا الحمدللہ مبدع الانوار، پہلے آپ مجھے آدھا گھنٹہ سنتے رہے، اس جملے پہ میں آپ کو سنتا ہوں۔ فرمایا حمد و اللہ کے لیے جس نے 14 کے نور کو خلق کیا۔ سبحان اللہ، وہ بندہ خریدار ہے جو اس جملے پہ بولا ہے۔ حمد و اللہ کے لیے جس نے 14 کے نور کو خلق کیا، وَمُولِجِ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، حمد و اللہ کے لیے جس نے رات کو دن میں داخل کیا۔ کون بول رہا ہے؟ جس کا باپ بولے تو نہج البلاغہ بنے، وہ بول رہا ہے ایہا الاخیار۔ علی کا بیٹا اپنے صحابیوں کو کہہ رہا ہے ایہا الاخیار، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، اللہ کے چنے ہوئے لوگوں۔ جس کو سمجھ آتی ہے وہ بندہ بولے، دوسرے سے بات نہیں ہے۔ عباس بتا رہے ہیں ہر بندہ حسین سے محبت بھی نہیں کر سکتا، ہر بندہ حسین کی نصرت بھی نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہے جسے اللہ نے چنا ہے۔ ایہا الاخیار، اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، لا تفزعوا من ہجوم الکفار، ان کفار سے ڈرو نہیں۔ رکنا 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 رکنا، مولا انہیں کافر کہہ رہے، ان میں تو حاجی بھی ہیں، ان میں تو حافظ بھی ہیں، ان میں تو مفتی بھی ہیں، قاریان قرآن بھی ہیں، آپ کافر کہہ رہے ہو۔ حضرت عباس کہتے ہیں فراست کمی خطیبانہ انداز نہ اپنا، میں کافر کہہ رہا ہوں، اگرچہ حاجی ہیں، اگرچہ نمازی ہیں، اگرچہ مفتی ہیں، میں کافر اس لیے کہہ رہا ہوں سب کچھ ہے، دل میں حسین نہیں ہے۔ علی کا بیٹا کربلا کی دھرتی پر 10 محرم کی رات یہ فتویٰ دے رہا ہے، جس کے دل میں حسین نہیں پڑھے نماز، دل میں حسین نہیں کرے حج، ایسا حاجی بھی لانتی، ایسا نمازی بھی لانتی۔ اللہ بھائی لا تفزعوا من ہجوم الکفار، کفار سے ڈرو نہیں۔ آ جاؤ آصف بھائی، آ جاؤ فدا بھائی، آ جاؤ، بڑی دیر سے آپ کا انتظار۔ لا تفزعوا من ہجوم الکفار، کفار کے ہجوم سے ڈرو نہیں۔ لا تفصلوا من کثرت الاشرار، بی بی مجھے طاقت دینا میں جملہ دے دوں۔ لا تفصلوا من کثرت الاشرار، ان زیادہ شرارتیوں سے ڈرو نہیں۔ لأنہم کلاب النار، تم بفرے ہوئے شیر ہو، وہ جہنم کے کتے ہیں۔ رکنا، نا 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 نا، پہلے بندے سے آخری بندے تک جب تک ہاتھ نہ اٹھا میں جملے تبدیل کرتا جاؤں گا۔ ڈرو نہیں، کیوں؟ تم فضائے شجاعت میں اڑنے والے پرندے ہو، وہ زمین پر رینگنے والے کیڑے ہیں۔
فضائے شجاعت میں اڑنے والے پرندے ہو اور زمین پر رینگنے والے کیڑے ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ قد اختارکم اللہ فی ذر الاول لنصرت ولیہ وفرحت نبیہ۔ میں نے اپنی جوانی کو بازاروں میں ضائع نہیں کیا، معصومہ قوم کی چوکھٹ پہ پیشانی کو رگڑا ہے، کچھ حاصل کیا ہے۔ فرمایا قد اختارکم اللہ فی ذر الاول لنصرت ولیہ وفرحت نبیہ۔ اللہ نے تو عالم ذر میں ہی تمہیں حسین کی مدد کے لیے چن لیا تھا، عالم ذر میں ہی۔ آگے علی کا بیٹا، شیعوں کے اوپر نا غلط پراپیگنڈا علمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ توحید پرست نہیں ہے۔ اس جملے پہ توحید پرست ہونے کا ثبوت ضرور تم نے دینا ہے۔ عباس اپنی زبان سے اپنا تعارف خود کروا ہے، ڈرو نہیں۔ الستم تعرفونی، الستم تعرفونی، دکھ لگے گا اس بندے پہ جو سانس لے رہا ہے۔ عباس کی شان سنے اور نوکر بھی عباس کا چپ رہا ہے۔ الستم تعرفونی، تم مجھے نہیں جانتے، مجھے نہیں جانتے۔ انا ہیبت الجبار، میں اللہ کی ہیبت ہوں۔ اللہ، کون بندہ سمجھے گا اس جملے کو؟ کاش کوئی فراست کنی کی عربی سمجھنے والا ہوتا تو میری قیمت لگاتا۔ میں اللہ کی ہیبت ہوں۔ چلو چلو خیر ہے، اجازت سن لیا۔ اگلا جملہ میں دیکھتا ہوں آگے کیسے جاتا ہوں، تم پیچھے کیسے رہ جاتے ہو۔ انا الستم تعرفونی، تم مجھے نہیں جانتے۔ انا ہیبت الجبار، میں اللہ کی ہیبت ہوں۔ انا طلبۃ القرار، جس علی نے آج تک کوئی اللہ سے چیز مانگی نہیں، میں اس علی کی چاہت ہوں۔ دو میری قیمت دو، بولو بولو یار۔ انا طلبۃ القرار، انا ہیبت الجبار، انا طلبۃ القرار، انا سیف و صاحب ذوالفقار، جس علی کو اللہ نے ذوالفقار دی ہے، میں اس علی کی تلوار ہوں۔ میں اس علی کی تلوار ہوں۔ فرمایا غدن اغیرو جبریلا، جس جبریل نے دیکھا میرے بابا نے در خیبر کو انگشت کی پشت سے ناخن کی نوک سے ہوا میں ایسے اڑایا جیسے پرندے کا پر اڑایا جاتا ہے، جس جبریل نے یہ دیکھا تھا نا میرے بابا کو، کل میں اس جبریل کو بھی حیران کر کے رکھ دوں گا۔ نہیں آگے کیسے بڑھوں یار، جملہ بڑا تھا چھوڑ گئے۔ کل جس جبریل نے میرے بابا کو دیکھا کہ در خیبر کو انگشت کی پشت سے ناخن کی نوک سے ہوا میں ایسے اڑایا جیسے پرندے کا پر اڑایا جاتا ہے، کل میں اس جبریل کو بھی حیران کر کے رکھ دوں گا۔ غدر اُزَكِّلُكُمْ زَلَازِلَةً عَظِيمًا، صبح ہو لینے دو، کل میں تمہیں بتاؤں گا قیامت کے زلزلے کیا ہوتے ہیں۔ کاش کوئی عربی سمجھنے والا اس مجمع میں بیٹھا ہو تو میرا پھر حوصلہ بڑھ جائے گا۔ کوئی بیٹھا ہے تو مجھے بتائے خدا کا واسطہ، اور دیکھے صاحب نہج البلاغہ کا بیٹا کیسے الفاظ بیان کر رہا ہے۔ جی لائیں بسم اللہ۔ کیا آڈر؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ علی دا او نا ہے جڑا نبی پکار دے رہے نے، تے علی دا نام لینا قرآن دا ثواب جی، تے نجف تک آواز جانی چاہیے۔ حسین کا بابا علی علی، حسین کا بابا علی علی، کعبے کا گوہر علی علی، فاتح خیبر علی علی، کعبے کا گوہر علی علی، حسین کا بابا علی علی، ذرا مل کے بولو علی علی، للکار کے بولو علی علی، سب مل کے بولو علی علی، علی کل امام نعرہ حیدری۔ کوئی بات پہلے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ توجہ ہے تو کون سے میں خطبے کا مغز بیان کرنے لگا تھا، لیکن میری قسمت چاند صاحب آ گئے جی، میرے تارے اڑا گئے۔ چاند صاحب آ گئے، میرے تارے اڑا گئے، قسمت کے تارے اڑا گئے۔ ہاں خطبے کا مغز تھا جہاں پہ، وہ ادھر سے عمال نامہ لے کے آ گئے میرے لیے جو حکم تھا۔ توجہ کریں، چلو پھر یہاں سے الستم تعرفونی انا ہیبت الجبار، ساتھ ملو یار، کوئی بات کرنی ہے میں نے۔
پھر پیچھے سے شروع کروں، چونکہ میری عادت نہیں نا، آپ جانتے ہیں کہ میں الفاظ کو رپیٹ کروں، میری عادت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کڑی ملانے کے لیے آپ کو ساتھ ملا رہا ہوں۔ لستم تعرفونی، فدا بھائی تم مجھے نہیں جانتے، انا ہیبت الجبار، میں اللہ کی ہیبت ہوں، انا طلبت القرار، جس علی نے آج تک اللہ سے کوئی چیز مانگی نہیں، میں اس علی کی چاہت ہوں، انا سیف ذوالفقار، جس علی کو اللہ نے ذوالفقار دی ہے، میں اس علی کی تلوار ہوں۔ فرمایا غداً اذکرکم زلازلۃ عظیمہ، کل میں تمہیں بتاؤں گا قیامت کے زلزلے کیا ہوتے ہیں۔ غداً اغیر جبریلا، جس جبریل نے دیکھا میرے بابا نے در خیبر کو انگشت کی پوچھ سے، ناخن کی نوک سے ہوا میں ایسے اڑایا جیسے پرندے کا پر اڑایا جاتا ہے، کل اسے بھی حیران کر دوں گا۔ آگے علی کے بیٹے نے، عربی سمجھنے والا کوئی ہو نہ خدا کی قسم، پھر اسے لطف آئے اور پھر وہ میرے پاس آئے اور پھر گفتگو کرے، فراست کمی یہ جملہ کہاں سے لائے؟ ایک لفظ ہے فیرے حفر، ہے فیرے حفر۔ علی کے بیٹے نے لفظ الف کو ایک دفعہ حفر سے پہلے لگایا، پھر الف کو حفر کے درمیان لگایا، پھر الف کو حفر کے آخر میں لگا کے ایک جملہ فرمایا، غدن حافر حفرن بے حافر فرزی لأہل شام۔ رانا صاحب علی کا بیٹا فرماتا ہے کل میرا اشل جب دشت میدان میں دوڑے گا، اس کے دوڑنے کی وجہ سے اس کے سمہ سے مٹی نکلے گی، تمہیں لگے گا عباس کا گھوڑا اپنے قدموں سے شامیوں کی قبریں بنا رہا ہے۔ دوارا خیرات عطا کرے جو عباس کی شان کو بولا ہے، جو عباس کے بیٹے کی شان کو بولا، بی بی خیرات عطا کرے۔ اور یہی تو وجہ ہے شب عاشور علی کی بیٹی بھائی کے خیمے میں آئی، بھیا ہماری جنگ کیسے؟ فرمایا یزید سے یہ ساری حکومت کس کی ظاہراً؟ فرمایا یزید کی۔ ابھی آرڈر کس کا چل رہا ہے؟ فرمایا یزید کا۔ اب یہ فوج ساری کس کی؟ فرمایا یزید کی۔ تو پھر یزید کہاں کہیں نظر نہیں آیا، کون سے خیمے میں بیٹھا ہوا ہے؟ فرمایا بہن وہ کربلا نہیں آیا، وہ تو شام میں ہے۔ بھیا جنگ یزید سے، آرڈر یزید کا، حکومت یزید کی، ممبر یزید کا، سب کچھ یزید کا۔ یزید کربلا کیوں نہیں آیا؟ جس بندے کی رات کو چارپائی گھومے گی جس کو سمجھ آ گئی۔ فرمایا میں بتاتا ہوں کیوں نہیں آیا، جوہر ضبط کے عکاس سے ڈر لگتا ہے، جنگ میں تپتی ہوئی پیار سے ڈر لگتا ہے، کربلا میں اس لیے آیا نہیں یزید، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگا۔ اور یہی تو وجہ ہے ابھی 14 اگست آ رہی ہے، 14 اگست آ رہی ہے، اور بابا تم بڑے بہادر پاکستان میں سینہ تان کے چلتے ہو، جرت ہے تو اپنا پرچم پاکستان کا اٹھاؤ، اس سے بڑی محبت ہے تم اس پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو، جرت ہے تو اس کو اٹھاؤ، انڈیا میں جا کے کسی ہندو کے گھر پہ لگاؤ، وہ ایسا پیٹے گا پھر تم وہاں جا ہی نہ سکو گے۔ کیوں؟ وہ کہے گا اپنا جھنڈا ہے اپنے ملک میں لگا، لیکن ایک ہندو ادھر جھنڈا لے کے آ جائے، ایسا پیٹیں گے پھر اس کی ہندو نہیں رہے گا، سب کچھ نکل جائے گا۔ یہ ہے پاکستان انڈیا کا پرچم۔ کیا کہنے زہرا کی دعا کے عباس کا علم انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے، پوری دنیا میں ہے۔ کبھی سوچا ہے کیوں حشر تک اونچا رہے گا عباس کا علم؟ تم نے سوچا کبھی یہ فیصلہ کیوں ہو گیا؟ اس کی فطرت میں ہی جھکنے کا تصور جو نہ تھا، شیر کا پنجہ کٹا یوں نہ ہوا یوں ہو گیا۔ نعرہ اکل گو ٹائم دیو انہوں نے بھی جنہیں پڑھن آیا، غصہ نہیں کسی نے کرنا، پڑھن بھائی پڑھن دیتے ہیں، اور جائیں گا وفادار کے بازو تو اپنے پرچم پہ سجا دیتے ہیں۔ نعرہ حیدری! بسم اللہ۔ آگے کیا فرمایا؟ خطبہ دیا، تمہیں مولا کا واسطہ یار یہ جملہ آرام سے سن لو، میں نے کتنی شدت سے پڑھا ہے، یہ جملہ آرام سے سن لو، جملہ بہت بڑا ہے۔ فرمایا خیر جاؤ نہ پریشان ہو، حسین مجھے اجازت دے دیں
تلوار نہ بھی نہ دے، اجل اصابہ سیفی، تلوار نہ بھی دی تو میں اپنی انگلی کو تلوار بنا لوں گا۔ اجل اصابہ سیفی، میں اپنی انگلی کو تلوار بنا لوں گا۔ مجھے یہ بتاؤ، عباس نے کہا تھا نا، جو خطبہ دیا نا، اس کے آخر میں حضرت عباس نے ایک جملہ کہا، اس کے آخر میں، خطبے کے آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ، جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو بھی خطبہ دیا ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ کیا فرمایا؟ لیکن شرط ایک ہے، کون سی؟ ہائے نکل جائے گی اس بندے کی جس کی توجہ ہے۔ عباس اس جملے پہ خود بھی رو پڑے، فرمایا جو کہا ہے ہو جائے گا، شرط ایک ہے، وَلَوْ أَذِنَ الْإِمَامُ حسین، مجھے لڑنے کی اجازت ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بڑے آپ نے خوبصورت انداز سے فضائل سماعت فرمایا، مصائب ایسے سننا کہ بطول راضی ہو جائے۔ جنہوں نے ہائے کی ہے، مجھے یہ بتاؤ، میں آپ سے مخاطب ہوں، دوسرے بندوں کی شاید توجہ نہیں، انہوں نے اس لیے ہائے نہیں کی، بات بہت بڑی میں کر گیا تھا جلدی میں۔ جنہوں نے ہائے کیا، مجھے یہ بتاؤ، عباس کو اجازت ملی تھی؟ کیوں نہیں ملی تھی؟ ملی تھی۔ حسین نے فرمایا تھا، اللہ جانے میری خطابت میں مصیبت میں اس سے بڑا جملہ ہی کوئی نہیں، حسین نے دی تھی اجازت، دی تھی۔ تاریخ کہتی ہے حسین نے فرمایا عباس یہ تلوار لے، یہ ڈھال لے، یہ گھوڑا لے، جا جتنا مرضی لڑ لے، یہ سوچ کے لڑنا جتنا مارو گے بدلے شام میں زینب نے دینا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ سوچ کے لڑنا جتنا مارو گے بدلے شام میں زینب نے۔ میں صبح بھی کہیں پہ پتہ نہیں پڑھ رہا تھا، یہاں پہ جڑا والا یا 112 میں نے پڑھا ہے حضرت عباس کی مصیبت کا ایک جملہ، کہ یہ بڑے باوفادار تھے۔ مولا علی نے کتنا عرصہ علم اٹھایا رسول خدا کا، کتنا عرصہ علم بردار رہے؟ 23 سال، 23 سال مولا علی رسول خدا کے علم بردار رہے۔ لیکن کربلا کے میدان میں حضرت عباس نے کچھ چند گھنٹے اس ادا سے علم اٹھایا نا، کہ آج کسی کی زبان پہ بھی لفظ علم بردار آئے تو ذہن میں علی نہیں عباس جاتا ہے۔ چند گھنٹے صرف اٹھایا کربلا کے میدان میں، اس ادا سے اٹھایا کہ ذہن میں علی نہیں جاتا، عباس جاتا ہے۔ وہ بڑے وفادار تھے۔ میں ایک جملہ آپ کو قریب کرنے کے لیے پڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے جس نے امام حسین علیہ السلام کی زری پہ سونا لگایا تھا نا، وہ نادر بادشاہ تھا، ایران کا بادشاہ نادر بادشاہ۔ یہ اپنی نگرانی میں مزدوروں کو ساتھ لے کے نا، اونٹوں پہ سونا لاد کے یہ پہنچا کربلا۔ سب سے پہلے اس نے امام حسین علیہ السلام کی زری پہ سونا لگایا، مستری لگائے، اپنی نگرانی میں مستریوں سے وضو کروا کے، ان سے جوتے پیچھے اتروا کے یہ امام کی زری پہ کام کرواتا رہا۔ اس نے سب سے پہلے سونا لگایا۔ امام کی زری پہ کام مکمل ہو گیا، پھر حضرت عباس کی باری آئی۔ میں عباس کی وفا پڑھنے لگا ہوں، یہ جملہ ذہن میں رکھو۔ عباس کی باری ہے نا، پہلا دن مزدور اپنی نگرانی میں لگائے، رات ہوئی، کہتا ہے آدھی رات ہوئی نا، میں نے کیا دیکھا، میں اپنے علیحدہ کمرے میں تھا، بادشاہ تھا نا، تو میں نے کیا دیکھا، آدھی رات ہوئی، میرے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو۔ آنکھ کھولی تو کیا دیکھا، ایک سفید شخصیت جس کے بازو ساتھ کوئی نہیں۔ جزاک اللہ، کوشش کرنا یار آئے کرنے کی، جس کے بازو ساتھ کوئی نہیں۔ کیا آواز آئی؟ آواز آئی نادر، پہلے تو عباس تیرا شکریہ ادا کرتا ہے، تو نے میرے مرشد کی زری پہ سونا لگایا۔ وفا دیکھنا حضرت عباس کی، جو عباس کے مرید بیٹھے ہو، میرے مرشد جی شکریہ ادا کرتا ہے عباس۔ اور دوسرا جملہ کیا کہا؟ ہائے نکل جائے گی جس ادادار نے سنا۔ کہا دوسرا، عباس تیری منت کرتا ہے، جو سونا میری زری پہ لگانا ہے نا، میرے حصہ کا بھی سونا میرے مرشد کی زری پہ لگا۔ وفا وفا وفا۔ نادر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا میں بادشاہ ہوں، آپ کے صدقے ہی مجھے بہت کچھ ملا ہے، مولا کی زری پہ اور سونا لگا دوں گا، لیکن اس وقت آپ کی زری پہ بھی میں نے کام کرنا ہے، مولا مہربانی کریں۔ فرمایا نادر دیکھنا، اگر میری زری پہ بھی سونا ہو، مولا حسین کی زری پہ بھی سونا ہو، اور دور سے آنے والے زائرین جب زیارت کرنے آئیں گے، ان کو پتہ کیسے چلے گا ان میں نوکر کون ہے، ان میں سردار کو
کتنے وفادار تھے، اتنے وفادار تھے۔ امام سجاد علیہ السلام، واقعہ کربلا کے بعد طریقت کہ جب بھی سید سجاد کے سامنے لفظ عباس آتا نا، اگرچہ بیمار ہوتے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ بیمار ہیں، شدت تکلیف میں ہیں، پھر بھی اٹھ کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا تجھے نہیں پتا چچے عباس نے کتنی وفا کی ہے۔ اجرکم اللہ جزاکم ربکم۔ ابو القاسم خوئی سے پوچھا گیا بزرگوں، ابو القاسم خوئی سے کہ حضرت عباس کو باب الحویج کیوں کہتے ہیں؟ پر میں اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں حضرت عباس کی دو حسرتیں تھیں، دو حسرتیں۔ پہلی تھی مجھے لڑنے کی اجازت مل جائے، دوسری حسرت تھی کہ مجھے پانی ملے اور میں خیموں میں لے جاؤں۔ دونوں حسرتیں پوری نہیں نہ ہوئی۔ حسین امام کی اطاعت میں اپنی حسرتیں دل میں رکھ کے کربلا میں سو گیا۔ اللہ نے کہ وعدہ کر دیا اور امام کی اطاعت میں جو اپنی حسرتیں رکھ کے چلا گیا نا، اب کوئی بھی مجھے اپنی حسرت کے لیے عباس کا واسطہ دے، میں اللہ رد نہیں کرتا۔ اور میں نے پہلے فضائل میں بھی جملہ کہا کہ ہماری بچی کو پتہ چلے کہ باپ بیرون ملک ہے، بھائی بیرون ملک ہے، وہ کوئی مشکل میں ہے، جلدی سے نیاز پکا کے عباس کے علم کے نیچے آ جاتی ہے۔ لیکن جملہ کہو نا، مجھے بتاؤ نا، آج ہماری بچی کو عباس کے علم پہ اتنا ناز ہے، اللہ جانے سکینہ کو کتنا ناز ہے۔ کئی دفعہ ہی چچا میرا سر پیاسا ہے، فرمایا تیرا بابا اجازت نہیں دیتا۔ جناب سکینہ نے سفارش کی نا، عدادار روایات کہتی ہے کہ حضرت بسم اللہ اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمایا، دنیا کا کسی غم میں ہائے نہ کرو، مسافر یہی دعا دیتا ہے، عدادار یہی توجہ ہے۔ حضرت عباس قد آور تھے، بڑا قد بلند تھا۔ جناب سکینہ نے سفارش کی تو مشک بھی جناب سکینہ نے پہنائی۔ حضرت عباس کا قد بلند تھا، جھکے۔ 4 سال کی بطول نے مشک پہنانا چاہا، لیکن مشک قد بڑا تھا، نہ پہنچ سکا ہاتھ، اور جھکا وفا کا پروردگار، لیکن ہاتھ نہ پہنچا، اور جھکا حضرت عباس، ہاتھ نہ پہنچا۔ سنو گے جملہ وفا کا؟ اتنا جھکے کہ ہاتھ بطول کے ہاتھوں پہ آ گئے۔ یہ 4 سال کی بطول کے ہاتھوں پہ آئے نا، 18 سال کی بطول کی آواز کانوں پہ آئی، عباس زہرا تیری وفا پہ قربان، اور میں صدیقہ ہو کے وعدہ کرتی ہوں جو ہاتھ میری بچی کے قدموں پہ آیا اور قیامت تک یہ ہاتھ بلند رہے۔ حضرت عباس نے جزاک اللہ اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے، مشک پہنی جانے لگے۔ جناب زینب سامنے آ گئی، فرمایا عباس میں کون ہوں؟ قدم جھکا کے کہتے ہیں آپ وقت کی بطول ہو۔ فرمایا اگر میں بطول ہوں نا، میں حکم دیتی ہوں ایک مرتبہ خیموں میں آؤ۔ عباس خیموں میں آئے۔ جناب زینب فرماتی اماں فضا، میں نے پوری زندگی کہا کوئی بھی مستور اونچا نہ بولے، اماں جتنا اونچا بول سکتی ہے نا بول کے کہو ساری بیبیاں بی بی زینب کے خیمے میں آ جائیں۔ بی بی فضا نے آواز دی، لیکن منظر کیا تھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے جام اٹھائے، انہوں نے سمجھا ہو سکتا ہے زینب کے خیمے میں پانی آ گیا ہے۔ سارے بچے قریب آئے نا، بی بی فرماتی ہے او بچوں، او بیبیوں، پانی نہیں، اور جس نے زینب کا اجڑنا دیکھنا ہے وہ خیموں میں آئے۔ سب سے پہلا کیا کام کیا؟ بی بی نے فرمایا ساری بیبیاں حلقہ بناؤ۔ بیبیوں نے 2 لائنیں بنائی، آدھی مستورات اس طرف کھڑی ہو گئی، آدھی مستورات اس طرف کھڑی ہو گئی۔ اب فرمایا عباس تم گزرو۔ عباس گزرے نا، عربی زبان میں بی بی نے نوحہ پڑھا، فرمایا او بیبیوں یہ عباس نہیں جا رہا، زینب کا جنازہ جا رہا۔ عباس میرے جانے کے بعد میری خیر رہی ہے۔ اجرکم اللہ جزاکم ربکم۔ حضرت عباس گئے، فوجوں کو صاف کیا، فوجوں کو صاف کر کے اپنے اشل کو فرات کے اندر داخل کیا۔ علم نفسیات کہتا ہے کہ گھوڑا جو ہے نا اس کو بار بار پیاس لگتی ہے۔ ابھی پانی پلایا ہے، آگے ندی آئی ہے نا، شریعت کہتی ہے اس کی لگام کو نرم کرو، اس کو پھر پیاس لگتی ہے۔ سارے دن کا دوڑا ہوا تھا نا اشل، حضرت عباس فرات میں داخل ہو گئے۔ فرمایا گھوڑے اگر ان کی نظر میں مجرم ہیں تو ہم ہیں، اشل تو پانی پی لے۔ دیکھنا اس خاندان کے افراد نہیں، اس خاندان کے حیوان تو دیکھو، تم افراد کی بات کرتے ہو۔ جب حضرت عباس نے لگام نرم کی نا، کہا اشل پانی پی، دیکھ کے کہتا مولا اگرچہ حیوان ہوں تو تیرا گھوڑا، کیسے پیوں سکینہ پیاسی، کیسے پیوں اصغر پیاسا، اگر میں نے پانی پی لیا قیامت والے دن بطول کو کیا مول۔
اجرکم اللہ۔ آخری جملے اختتامی مراحل کی طرف جا رہا ہوں۔ اگلے سال پتہ نہیں کون سا بندہ ہوگا عبادت کر سکے گا۔ ہاں 9 محرم ہے نا، ابھی 1 رات رہ گئی ہے، کل اس وقت لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے ہوں گے۔ ہاں دادا رو جتنا بطول کو راضی کر سکتے ہو کر لو، کوشش کرنا۔ جملہ پڑھنے لگا ہوں، پانی بھرا، دائیں بازو پہ ڈالا، اب گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں، فوج اشقیاء میں ہلچل مچ گئی۔ اگر پانی خیموں میں پہنچ گیا جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے۔ ایک کتے کے بچے نے چھپ کے ایک تیر چلایا، عباس کے دائیں بازو پہ لگا، جملہ کا گر جا، یہ اصغر کا صدقہ ہے۔ وفا پڑھ رہا ہوں، وہی مشق کو بائیں بازو میں لیا، کھجور کے درخت کے پیچھے چھپ کے ایک حرام زادے نے وار کیا، بازو گرا، جملہ کہا گر جا، یہ سکینہ کا صدقہ ہے۔ اور تیرے وفا کے پروردگار نے مشق کو منہ میں لیا، اللہ کرے یہ منظر نہ ہوتا، تیر مشق میں لگا، باب الحوائج کی حسرتیں ختم ہو گئی۔ ایک جملہ کہا اے میرے اصل، اگر ہو سکے اب خیام نہیں میدان لے جا، اب میں کیسے جاؤں؟ اور روایت کہتی ہے کہ جب عباس گھوڑے سے گرے نا، در خیمہ پہ کیا منظر تھا، جن بچوں کے منہ کھلے تھے کھلے رہ گئے، اور جن کے بند تھے بند رہ گئے، کئی بچوں کے ہاتھ سے جام گر گئے، روحیں پروان کر گئے۔ عباس گھوڑے سے گرے لیکن 2 ہاتھ بلند ہوئے۔ عباس گرے نا، 2 ہاتھ بلند ہوئے، کس کس کے؟ ایک حسین کا اور دوسرا شریکت الحسین کا۔ جملہ میرا ہے، میں نے پڑھنا ہے۔ ایک حسین کا، دوسرا شریکت الحسین کا۔ حسین کا ہاتھ کمر پہ آ گیا، بی بی زینب کا ہاتھ سر پہ آ گیا، حسین نے بھی نوحہ پڑھا، بی بی زینب نے بھی نوحہ پڑھا۔ حسین نے فرمایا ہائے او میری کمر ٹوٹ گئی، بی بی نے فرمایا ہائے